محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز سامعین کرام، کل جو آیت نمبر سورہ اعراف کی 143 کے تناظر میں رؤیت باری تعالیٰ کا جو مسئلہ میں سمجھا رہا تھا، خاص طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات اپنے مولا کریم رب تعالیٰ کا ان زہری آنکھوں سے دیدار کرنا اور دیکھنا، تو اس کے بعد ہمارے ایک محترم بھائی نمازی، بزرگ نمازی، جب درس ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو بات کہی کہ من حدثک ان محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعا ربہ فقد کذب، کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے بخاری شریف میں آپ کے گوش گزار کی، تو اس پر ہمارے نمازی بھائی نے کہا کہ یہ مومنوں کی ماں نے ایسا کیوں کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آئیے سنیے، یہ بڑی وضاحت طلب بات ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے عام آدمی اور ایک ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں مجتہد۔ عام آدمی کوئی بات کرے یا سوچ و بچار غور و فکر کر کے کوئی گفتگو کرے یا کوئی مسئلہ بیان کرے، اس کا حکم اور ہوتا ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور ایک مجتہد جو ہوتا ہے یا مجتہدہ ہوتی ہے، اس کا جو اخذ کیا ہوا مسئلہ ہوتا ہے قرآن سے یا حدیث سے، اس کی اتھارٹی اور ویلیو اور ہوتی ہے۔ اب ذرا سنیے، یہ جو ہستیاں تھیں صحابہ اور مومنوں کی ماں، خاص طور پر حضرت ام المومنین، یہ فقی اور مجتہد قسم کے لوگ تھے۔ اور مجتہد جب قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے، مسئلہ نکالتا ہے، تو اس میں یا تو وہ قرآن و حدیث کو پڑھ کے اس سے جو مسئلہ اخذ کرے گا، نکالے گا، وہ بالکل کریکٹ ہوگا، بالکل درست ہوگا۔ اور اگر وہ صحیح ہو، درست ہو اور صحیح نتیجے تک وہ بندہ پہنچ گیا، مجتہد یا مجتہدہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 2 ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ مجتہد یا مجتہدہ قرآن و حدیث پر غور و فکر کر کے صحیح مسئلہ اخذ نہ کر سکا، محنت کی، اسٹرگل کی، لیکن صحیح نتیجے تک نہ پہنچ سکا، پھر بھی اسے گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اسے 1 ثواب 1 اجر ملے گا۔ یہ مجتہد اور مجتہدہ کی شان ہے۔ تو آئیے، اب مومنوں کی ماں نے ایسا کیوں کہا؟ یہ جو میں نے کل حدیث بیان کی، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4855 ہے۔
کون سی؟ 4855 ہے، اور دیگر مقامات پر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور سیاستہ کے اندر، سیاستہ کے علاوہ میں وہاں اگر آپ 4855 حدیث کا مطالعہ کریں تو حضرت مسروق کی حدیث وہ آتے ہیں مومنوں کی ماں کی بارگاہ میں اور پوچھتے ہیں حل درا محمد ربہ یا امتا، اے مومنوں کی ماں، کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو معراج کی رات دیکھا ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ مومنوں کی ماں اس پر جو رسپانس دیتی ہیں سن کر کہتی ہیں مسروق تو نے تو ایسی بات کر دی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس پر پھر یہ بیان کیا من حدثک ان محمدن، یہ جو حدیث میں نے بیان کی، یہ بیان کیا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، فقط کذب، اس نے جھوٹ بولا۔ یہ بیان کر کے نا اسی حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ پڑھی اور بطور دلیل یہ پیش کی۔ تو اس سے معلوم ہوا، علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 سے یہ مسئلہ اخذ کیا اور استدلال کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 103، کہ اس ذات کا آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے، وہ لطیف اور خبیر ہستی ہے، یعنی انتہائی باطن اور باخبر ہستی ہے۔ تو اب یہ لفظ جو ہے نا لا تدرک، اس کو سمجھنا ہے، اس سے ہی مومنوں کی ماں نے مسئلہ اخذ کیا، یہ قرآن کی آیت ہے اور وہ مجتہدہ ہیں، فقیہ ہیں، اور ان کو حق حاصل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرے، مسئلہ اخذ کرے، اور میں نے مجتہد کے بارے میں بتا دیا، صحیح مسئلہ اخذ کیا تو ڈبل ثواب، اگر نہ کیا تو گناہ نہیں اس کو بلکہ ایک اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے سٹرگل تو کی ہے نا، محنت تو کی ہے نا، اس وجہ سے ایک ثواب ملے گا۔ اب مومنوں کی ماں نے جو لفظ لا تدرک ہے نا کہ کوئی آنکھ جو ہے یہ آتا نہیں، انہوں نے اس کا معنی لیا کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں کسی کی آنکھ ایسی ہے ہی نہیں، کوئی آنکھ زمانے کی ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کو ان زہری آنکھوں سے یہ بندہ کو دیکھ سکے، ایسا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اس کا معنی لیا دیکھنا، رویت، جبکہ اس کا ایک معنی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا اور سابقہ مفسرین کرام نے، بلکہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کرام جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں کی ہیں، ان میں اکثریت نے جو ہے نا یہ لا تدرک الابصار، اس کا معنی ادراک کا معنی کیا احاطہ کرنا، ادرک یدرک ادراکن سے یہ لا تدرک نکلا ہے، اور اس کا معنی کیا کیا؟ احاطہ کرنا۔ اب ادراک کا معنی اور ہے، یہاں کیا ہے؟ ادراک والا معنی لا تدرک، اور ایک ہے رویت، ادراک اور رویت میں فرق ہے۔ مومنوں کی ماں نے اس سے رویت والا معنی لیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حکم لگا دیا کہ جو کہے وہ جھوٹا ہے، لیکن حضرت سعید بن مسیب، عبداللہ بن عباس اور جمہور مفسرین کرام نے کہا کہ یہاں معنی ہے ادراک کا احاطہ کرنا،
محض دیکھنا نہیں ہے، محض رؤیت نہیں ہے۔ اب ادراک اور رؤیت کا فرق سمجھیں کیا ہے، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ رؤیت محض دیکھنے کو کہتے ہیں، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ رؤیت ہے۔ اور ادراک کسے کہتے ہیں؟ ادراک کہتے ہیں پورا احاطہ کر لینا، گھیر لینا، ایسا دیکھنا۔ مثال کے طور پر ہر چیز کی ایک جہت ہوتی ہے، ایک جہت ہوتی ہے، اس کی سمت ہوتی ہے، اس کی حدود قیود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہے، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ہماری ایک حدود و قیود ہیں، اور ہماری جہت ہے کیا کہ ہمارا سر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ ہماری لمبائی ہے، اور پھر ہماری ایک چوڑائی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی ایک لمبائی، چوڑائی، حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اور جس کی حد ہوتی ہے نا، اس کو بندہ، اس کی آنکھ گھیر بھی لیتی ہے، چاروں طرف اس کو دیکھ بھی لیتی ہے۔ مثلا میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے آئیں، یا یہ کیمرہ ہے، یا یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ دائیں بائیں ایسے اس کو دیکھیں، اس کی حد ہے نا، اس کی یہ سمت ہے، چوڑائی، لمبائی، سب کچھ ہے۔ آپ اس کو مکمل اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ادراک کر لیں گے، احاطہ کر، اب اس کو دیکھ لیں گے۔ اور جس چیز کی جہت اور حد نہ ہو، اس کو آنکھ مکمل طور پر گھیر نہیں سکے گی، مکمل دیکھ نہیں سکے گی۔ اب مجھے بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کوئی جہت، سمت، کوئی حد، قیود ایسی ہے؟ اس کی لمبائی، چوڑائی اس کی ذات کی ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جہت ہی نہیں، سمت ہی نہیں، وہ ذات ہی ایسی ہے جو ان جہتوں سے، ان حدود و قیود سے پاک ہے، تو مومنوں کی ماں کا اصل مقصد فرمانا یہ ہے، جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ محض دیکھا ہے، لیکن اللہ جو فرما رہا ہے نا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی ذات کو کوئی آنکھ پوری طرح نہیں دیکھ سکتی، پورا گھیر نہیں سکتی، اس لیے کہ آنکھ اس چیز کو مکمل طور پر دیکھ سکتی ہے، گھیر سکتی ہے، احاطہ کر سکتی ہے، جس کی حدود و قیود ہوں، جس کی جہتیں سمتیں ہو، لمبائی چوڑائی ہو۔ اللہ کی ذات تو اس سے جہتوں سے پاک ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ مجھے، میرا احاطہ نہیں کر سکتی، کہ میں جہتوں سے پاک ہوں۔ تو یہاں تو احاطہ اور گھیرنے کی نفی ہے کہ کوئی آنکھ رب کی ذات کو مکمل طور پر کما حق ہو نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں احاطہ۔ اور رؤیت کیا ہے؟ رؤیت محض دیکھ لینا۔ مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے فرنٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کہیں، کو پوچھے مولوی صاحب، مفتی صاحب کو آپ نے دیکھا؟ اس نے کہا ہم درس سنتے رہے، دیکھا ہے، وہ ہمارے سامنے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، بس یہ دیکھ۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ تم نے مکمل اس وقت بیک بھی دیکھیے، نہیں ہمارا فرنٹ نظر آ رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے، بس یہ محض دیکھنا ہے۔ تھوڑا سا بھی دیکھ لے تو وہ رؤیت ہے، لیکن مکمل طور پر گھیر لینا یہ ادراک ہے۔ قرآن مجید میں ادراک کی نفی ہے کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو مومنوں کی ماں جو ہے، انہوں نے اس کا معنی رؤیت لیا، لیکن حضرت سعید بن مسیب اور دیگر مفسرین، عبداللہ بن عباس نے، انہوں نے اس کا معنی ادراک لیا کہ یہاں ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھ سے اللہ کی ذات کو گھیرا نہیں، احاطہ نہیں کیا، بلکہ رؤیت یعنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کتنا دیکھا ہے یہ اللہ کے محبوب کو پتا ہے، اور جس ذات نے اپنا آپ دکھایا ہے اس کو پتا ہے۔ بس بات صرف اتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔